السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیف کیسے، یکون ہو سکتا ہے، کیف یکون کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہد عند اللہ کوئی عہد کوئی وعدہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین مگر ان لوگوں کے جن سے عاہدتم تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا تو جب تک وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین پسند کرتا ہے سب تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ مشرکوں کا وعدہ، مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس کیا کیا ہے، عہد کیا ہے۔ اچھا، تو اب ان کا کہ مسجد حرام کے پاس جن سے عہد ہوا ہے، یہ استفہام نفی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے تمہارا معاہدہ باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگر وہ یعنی جب تک وہ لوگ تم سے اپنا وعدہ نبھائیں، جب تک وہ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ سیدھے رہے تم بھی سیدھے رہو، مطلب جب تک وہ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، کن سے، جن سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ ہوا ہے، یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے، عہد کی وعدے کی پاسداری بہت پسندیدہ امر ہے اللہ کے ہاں، اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری۔ اور اگر وعدہ نہ نبھا سکتے ہو، ویسے یعنی ہمیں ہر معاملے میں ہر حال میں اپنے عہد کو نبھانا ضروری ہے، اگر نہ نبھایا جا سکے کوشش کے باوجود تو معذرت کر لینا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کیفا کیسے ممکن ہے، وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر وہ غالب آ جائے علیکم تم پر، لا يرقبوا نہیں وہ سب خیال کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الا ولا ذمہ کسی رشتہ دار کا اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم وہ سب خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتأبى اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم فاسقون اور ان کے اکثر فاسق ہیں، کیف وإن يظہروا علیکم ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے، یعنی کہ کیسے ممکن ہے، ان کے وعدوں کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تم پر غالب ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے اور نہ یہ عہد و پیمان کا خیال کریں گے، اپنی زبانوں سے تو وہ کیا کر رہے ہیں، یرضونکم
اب آپ کو راضی کر رہے ہیں، اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے تو آپ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہے۔ کیفا کیسے، کیفا کیسے، یہ کیفا جو ہے یہاں پر بطور تاکید یعنی نفی کے لیے ہے۔ اللہ کے معنی قرابت، رشتہ داری، اور ذمہ کے معنی یہاں عہد کے ہیں۔ یہاں ہم نے اللہ کے معنی کیا کیا ہے؟ قرابت، اور ذمہ کا معنی کیا کیا ہے؟ عہد کا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیفا مشرکوں کے لیے ہے، وہ جو رکوع سٹارٹ ہوتے ہی اوپر والا جو کیفا تھا، کیف یکون للمشرکین، آیت نمبر 7 میں دیکھیں۔ اور دوسرا جو کیفا ہے، کیفا وَإِن يَظْهَرُوا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اور یہ وتیرہ یہودیوں کا ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ہے اشتروا، ان سب نے بیچ ڈالا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، فصدوا، پھر ان سب نے روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، ساء برا ہے، ما کانوا، جو وہ، یعملون، سب کر رہے تھے، جو وہ سب کر رہے تھے، وہ برا ہے جو وہ سب کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ اس کا مطلب یہاں پیچھے والا کیفا یہودیوں کے لیے ہوا نا، جو بھی بتایا، اور اس کی راہ سے انہوں نے روکا، بہت برا ہے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا یرقبون، نہیں وہ سب خیال کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہی، معتدون، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی بار بار وضاحت سے مقصد مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَإِن تَابُوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّینِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لِقَوْمٍ یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یا اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم تو جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے نماز، اللہ اور اس کے رسول، یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز پہلا رکن ہے اور بہت اہم رکن ہے، جو کہ اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں، اس میں قیام کرنا، رکوع اور سجود، دعا، مناجات، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار ہے۔ نماز کے اندر عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ خاص طور پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ایک اسپیشل پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہونا، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی سجدے کی شکل میں، کبھی تشہد کی شکل میں، کبھی سر زمین کے اوپر رکھ کے، تو کبھی کھڑے ہو کے، یعنی مختلف انداز سے یہ جو عبادت کے خاص یہ صورتیں ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ اللہ کا تو یہ حکم ہے، لیکن زکوٰۃ میں عبادتی
پہلو کے ساتھ ساتھ نا حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے اور اس کے قبیلے کے ضرورت مند، معاشرے کے بھی، اور جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے قبیلے کے بھی ضرورت مند، مفلس و ندار، معذور اور محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ نماز اور زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وَمَن لَّمْ يُزَكْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ سب توڑ دیں أَيْمَانَهُمْ، اپنی قسمیں، اب عربی پڑھیں گے أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ، اپنی قسمیں، ایمان اپنی قسمیں، من بعد بعد عہدہم، اپنے عہد کے، وَطَعَنُوا، اور وہ سب طعن کریں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم سب جنگ کرو کفر کے سرداروں سے، انہم، بے شک وہ لوگ، لا ایمان لہم، نہیں ہے کوئی قسمیں ان کی، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، تو تم بھی ان سرداران کفر سے بڑھ جاؤ، لڑ جاؤ، جنگ کرو۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں ایمان کیا ہے؟ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں، ائمہ امام کی جمع ہے جس کا مطلب ہے پیشوا اور لیڈر، امام۔ مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ اپنے وعدے توڑ دیں، اپنی قسمیں توڑ دیں، دین میں طعن کریں، تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے یہ باز آ جائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی یعنی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر جو غیر مسلم ہیں ان کو ذمی بولا جاتا ہے۔ پھر سمجھیے، اسلامی مملکت میں، جیسے ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم اگر نقض عہد نہیں کرتا، البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے، مطلب وعدہ نہیں توڑتا لیکن دین اسلام میں طعن کرتا ہے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے ان سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا، دو چیزیں کیا ہے؟ وعدے کو توڑنا اور دین میں طعنہ زنی کرنا۔ ایک چیز کرتا ہے، نقض عہد نہیں کرتا، اپنا وعدہ نہیں توڑتا لیکن طعن کرتا ہے، تو ایسے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتل کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما اور دیگر علماء طعن فی الدین کو بھی نقض عہدی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس ذمی کو قتل کرنا جائز ہے جو دین میں طعن کرتا ہے، اس طرح نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ اب یہاں دیکھیے، لا کیا لا تقاتلون، تم نہیں لڑو گے، قومن اس قوم سے، قومن نکثوا اس قوم سے جنہوں نے توڑ دیا، ایمانا اپنی قسمیں، وہموا اور ان سب نے ارادہ کیا، باخراج الرسول نکالنے کا رسول کو، وہم اور وہ، بدؤکم سب نے ابتدا کی تھی، لڑائی کی تمہارے ساتھ، اول مرہ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم سب ڈرتے ہو ان سے، فاللہ پس اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشو کہ تم سب ڈرو اس سے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ اب الا تقاتلون قوما نکثوا، کوئی چیز بھی، اچھا کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی قتل سے بات، اچھا تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے، ان لوگوں کو قتل کے لیے کیوں تیار نہیں
ان لوگوں کے قتل کیے کیوں تم تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. الا تقاتلون، کیوں نہیں تم سب لڑتے، قتل کے لیے تیار ہوتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے، اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے رہو گے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ مستحق کون ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، بشرط کہ تم ایماندار ہو. اللہ اکبر. اب اس آیت کریمہ میں الا تقاتلون قوما نکاسوا، سب سے پہلی بات اس کا مطلب الا جو ہے نا یہاں پر حرف تخزیز کے لیے ہے، جس سے رغبت دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے. کیوں نہیں تم لڑتے ہو؟ بات کیا ہے؟ اصل وجہ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی قوم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی، اخراج الرسول، جلا وطن کرنے کی جو فکر میں ہے، ایسے لوگوں سے تم کیوں نہیں لڑتے؟ اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں مکہ کے سرداروں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کے لیے یا قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا تھا. پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے. تو اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور پہلے، اس سے بھی پہلے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سب سے پہلے تو انہوں نے خود چھیڑ چھاڑ کی ہے. اب انہوں نے کب چھیڑ کی؟ اس سے مراد تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے چھیڑ خانی کرتے اور لڑنے کی تیاری کرتے رہے. انہیں پتا تھا نا ہمارا قافلہ نکل گیا، وہ چپ کر کے چلے جاتے، ان کو مکہ واپس جانا چاہیے تھا نا. لیکن وہ بدر کے مقام پر آ کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری کرنا شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی. یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کے لیے کی جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاع پر چڑھائی کی تھی. قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھیڑ خانی تو پہلے انہوں نے کی تھی. اب کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ تمہارا زیادہ حق، اگر تم ایمان والے ہو تمہارا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. قاتلوہم، قاتلوہم، ان سے تم لڑو. یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا. بِأَیْدِیہم، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے. وَیُخْزِیہم، اور وہ رسوا کرے گا انہیں. وَینصُرکم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف. وَیَشْفِی، اور وہ شفا دے گا. صدور قوم مؤمنین، صدور قوم مؤمنین، مومن قوم کے سینوں کو. ان سے تم جنگ کرو، انہیں تمہارے ہاتھوں اللہ عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا. مومنوں کے کلیجوں کو شفا دے گا، مطلب کیا ہے؟ مومنوں کو کے سینوں کو، مومنوں کو کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے گا. جب ان کے عذاب ان کو اللہ دے گا، سزا دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے سینے بھی ٹھنڈے ہوں گے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، اور وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور رجوع کرتا ہے اللہ عَلَىٰ مَن یشاء، اس پر جس پر چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم، اور اللہ خوب حکمت والا، خوب علم والا، حکمت والا ہے. اب ہوگا کیا؟ جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور بڑے مجروح تھے. جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے، ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، تو فطری بات ہے کہ اسے مظلوم اور جس پر ظلم ہوا ہے ان مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ بھی ختم ہوگا. اور پھر بغیر امتحان اور آگے
تمہیں جنت میں لے کے جانے کا جو اللہ کا پلان ہے تو وہ بھی تو لڑے بغیر یا آزمائشوں سے گزارے بغیر تو تمہیں لے کے نہیں جانا. اس کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا. ام حسیبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کس کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما، اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں ان سب نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور اس کے رسول کے، اور نہ اس کے رسول کے، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کے سوا، ولیجہ، ولیجہ کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، خوب خبردار ہے اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو. بامحاورہ ترجمہ ہے، اچھا پچھلی 2 آیات میں کہا کہ ان سے لڑو، ان کو تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے عذاب دینا ہے، اور یہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ تم ایسے ہی سمجھتے ہو. یقیناً لڑنا، دشمن کے مقابلے میں جانا تو بہت مشکل سا کام ہے نا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے تو نہیں اچھا سمجھیں گے، ظاہر ہے کچھ کوئی نہ کوئی خوب بھی کھا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن اسپیشلی جن کے دلوں میں ابھی، جن کے کچے ایمان تھے، جو صحیح طرح سے صحیح پختہ نہیں ہوئے تھے، یا کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی مسلمان ہو گئے تھے مدینہ میں، تو جو منافق، جنہوں نے منافقت اختیار کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سب کے ذہنوں میں یہ بات صاف ہو جائے. ام حسبتم ان تترکوا، ابھی ماں محاورہ ترجمہ نہیں نہ کیا ہم نے. اچھا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. مطلب یہ ہے ولیجہ، کیا بولا ہے؟ ولیجہ. ولیجہ کہتے گہرے اور دلی دوست کو. تو آزمائش اور امتحان کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. تم سمجھتے ہو ایسے ہی بس چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ تھا. جگہ جگہ پر آپ نے پڑھا ایمان والوں کو دوستی سے منع کیا گیا، کافروں کی، یہودیوں کی، مشرکین کی. ایک یہ بھی امتحان تھا. اور بغیر امتحان، بغیر آزمائش کے، بغیر جہاد کے ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ؟ تم سمجھو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے. امتحان کی بھٹی سے تو گزرنا پڑے گا. جسے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی امتحان نہیں لیا، اللہ تو ابھی معلوم کرنا چاہتا ہے، اور پھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، کون سچی دوستی ہے، کس کی سچی دوستی ہے اللہ سے، رسول سے اور ایمان والوں سے. اور وہ جہاد کے ذریعے پتہ چلے گا. اور اس سے کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے گا کہ جہاد کی حکمت بتا دیا یہاں پر، کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر آمنے سامنے ہو جائیں گے. پتہ چل جائے گا ساروں میں سے کھرے کون ہے اور کھوٹے کون ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ بھی لے گا اور پہچان بھی لے گا. تو جب جنگ بدر کے لیے نکلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جنگ احد کے لیے نکلے. جب جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو بلکہ یہ سردار تھا، تو 313 لوگوں کو یہ لے کے واپس آ گیا تھا، تقریباً 300 کا لشکر لے کے واپس آ گیا تھا کہ نہیں ہماری بات ہی نہیں مانی گئی. ایسا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ مخلص اور غیر مخلصوں کو اللہ کے نے کیسے الگ کرنا تھا؟ اور وہ جہاد کے ذریعے ہی تھا. جہاد کی حکمت اصل یہ تھی.
ویسے تو آپ پورا آپ کا علاقہ کہہ رہا ہوگا، یا آپ میرے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کہہ رہے ہوں گے جی یہ کام ٹھیک ہے، نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ پھر سب جب جو سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے باقیوں کو بھی کہ اچھا ہمارے ساتھ مخلص کون ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو ہر عمل سے خبردار ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے، بندے کے سینوں کے بھیتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا کو بھی تو دکھانا ہے نا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔